وہ تو ہے، لیکن وہ تصویر کہاں ہے جو آپ نے بنائی تھی؟ کومل ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ اقرار کوئی جواب دیتا، سیڑھیوں میں کھڑا شہریار جو ان کی باتیں سن رہا تھا یکدم اندر آ گیا، اور اندر آتے ہی وہ خوشی سے نہال ہو کر بولا، ارے کمال ہو گیا، میں نے صرف ایک آدمی کو وہ تصویر دکھائی اور اس نے مجھے اس جیسی 50 تصویروں کا آرڈر دے دیا اور ایڈوانس میں پیسے بھی دے دیے، اور تو مجھے اس میں جو نفع ہوا ہے کیا بتاؤں۔ بس اب تم سارے کام چھوڑ کر اس جیسی 50 تصویریں بنانا شروع کر دو۔ اچانک شہریار نے بولتے بولتے کومل کی طرف دیکھا جو ایک طرف گم سم کھڑی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شہریار اس کی تصویر کی بات کر رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ اقرار سے اس کی ایک اور تصویر لے کر گیا تھا۔ وہ اس وقت اس تصویر کے بارے میں بات کر رہا تھا، لیکن اس انداز میں کہ کومل کو شک ہو جائے کہ وہ اسی کی تصویر کی بات کر رہا ہے۔ شہریار کے کہنے پر ہی اقرار نے کومل کی تصویر اس جگہ سے ہٹا کر اپنے بیڈ روم میں رکھی تھی۔ شہریار کامیاب ہو گیا تھا اور کومل غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو بمشکل روکے تھے۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ شہریار ٹھیک کہتا ہے کہ وہ ہر خوبصورت چہرے کو اپنی باتوں کی گرفت میں لے کر اس کی تصویر بناتا ہے اور پیسہ کماتا ہے۔ کومل اپنے گھر چلی گئی اور کمرے میں بند ہو گئی۔ دوسرے دن شہریار اس راستے پر پہلے ہی کھڑا تھا جہاں سے کومل کا گزر ہوتا تھا۔ اس نے کومل کو ایک طرف لے جا کر کہا، یقین آ گیا آپ کو؟ دراصل میں نے آپ پر یہ حقیقت اسی لیے کھولی تھی تاکہ آپ کسی غلط فہمی میں رہ کر اقرار کے خواب دیکھتے ہوئے اتنی سنجیدہ نہ ہو جائیں کہ آپ کو بعد میں شدید ذہنی خوف سے گزرنا پڑے۔ مجھے اسکول سے دیر ہو رہی ہے۔ کومل کا دل رنجیدہ تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی، شہریار بات کرنا چاہتا تھا، لیکن کومل چلی گئی اور شہریار اس کے گھر پہنچ گیا، کیونکہ اس نے اس کے بارے میں سب کچھ جان لیا تھا کہ وہ کہاں رہتی ہے اور اس کی ممانی کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے۔ کومل کے بارے میں یہ سب جاننا اسی لیے آسان ہو گیا تھا کہ جس سکول میں کومل پڑھاتی تھی وہاں ایک کلرک اس کا جاننے والا تھا۔ کومل کی ممانی نے دروازہ کھولا تو وہ ایک اجنبی کو دروازے پر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ شہریار نے اندر آنے کی اجازت مانگی اور ممانی بادل نخواستہ اسے اندر لے آئی۔ چرب زبان اور شاطر شہریار نے باتوں کی ایسی کھچڑی پکائی کہ ممانی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی، اور مزید ایک پرانا تعلق بھی دونوں کے بیچ پل بن گیا، اور یوں شہریار نے ممانی کو سبز باغ دکھا کر کومل کا رشتہ مانگ لیا۔ ممانی کو پہلے ہی کومل بوجھ لگ رہی تھی، اوپر سے شہریار نے گھر کی حالت دیکھتے ہوئے اس کی مرمت کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا۔ بس پھر کیا تھا کہ ممانی نے شہریار کے گن گانے شروع کر دیے۔ اس نے کومل کے ماموں سے اس طرح بات کی کہ شہریار اس کا دور کا رشتہ دار ہے۔ ماموں بیچارہ پہلے ہی ممانی کے سامنے بے بس تھا۔ ممانی نے خود ہی کومل سے بات کیے بغیر اس کا رشتہ شہریار سے طے کر دیا۔ اقرار کے دل میں یہ بات کئی دنوں سے تھی کہ کومل نے اچانک اس کے پاس آنا کیوں چھوڑ دیا ہے۔ ایک دن وہ اس کے سکول پہنچ گیا۔ جیسے ہی چھٹی کے بعد کومل سکول سے باہر نکلی، اقرار نے اس کے پاس جا کر اسے اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھنے کو کہا۔ کومل نے اس موقع پر کوئی ایسی بات کرنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ آس پاس لوگ کھڑے تھے۔ اس کے انکار اور اقرار کے اصرار پر سب مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگتے، چنانچہ وہ چپ چاپ موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ اقرار نے کچھ دور جا کر ایک مناسب جگہ پر موٹر سائیکل روکی اور اس کی بے رخی کے بارے میں پوچھا، تو کومل نے بغیر کسی تعامل کے فوراً اپنے دل کی بات اقرار کو بتا دی۔ شہریار سے ہونے والی ساری باتیں بتانے کے بعد یہ بھی کہا کہ تم نے میری تصویر اچھے معاوضے پر شہریار کو بیچ دی ہے۔ اقرار نے سنا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ شہریار نے ایسا کہا جبکہ تمہاری تصویر میرے بیڈ روم میں موجود ہے۔
اور وہ جس تصویر کی بات کر رہا تھا وہ کوئی اور تھی۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں تمہاری تصویر کسی کو بیچوں، مجھے اس کے بدلے میں ہیرے ہی کیوں نہ ملے۔ اقرار کی بات سن کر کومل نے کہا، تو پھر اس نے ایسا کیوں کہا؟ میں اس سے پوچھوں گا۔ نہیں، تم اس سے کوئی بات نہیں کرو گے، اس سے میں بات کروں گی، کومل بولی۔ اس کے دل و دماغ پر چھائے شک کے بادل چڑھنے لگے تھے۔ کومل گھر پہنچی تو وہاں شہریار بیٹھا ہوا تھا۔ اپنے گھر میں شہریار کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ ممانی فوراً اس کی طرف لپکی۔ یہ شہریار ہے، میرے دور کا رشتہ دار، جلدی سے کپڑے بدل کر آ جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے تمہارا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیا ہے، ممانی نے بتایا۔ کومل نے سنا تو ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی کہ شہریار نے وہ کھیل کیوں کھیلا تھا۔ اگر ابھی اس کی ملاقات اقرار سے نہ ہوئی ہوتی تو شاید وہ اس رشتے کے لیے ہاں کر دیتی۔ کومل غصے سے اس کی طرف بڑھی اور بولی، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں، اس کے ساتھ میرا رشتہ طے کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ بکواس بند کرو اور اندر جا کر تیار ہو کر آ جاؤ، ممانی اس کو گھسیٹ کر لے جاتے ہوئے بولی۔ کومل نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو ممانی سے چھڑایا اور شہریار کے پاس آ کر کہا، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، میں اقرار سے ہی شادی کر رہی ہوں۔ کون اقرار؟ تم کس اقرار کی بات کر رہی ہو؟ ارے تم اسکول پڑھانے جاتی تھی کہ پیار محبت رچانے؟ میں پہلے ہی کہتی تھی کہ تم گھر سے باہر نکلو گی تو آوارہ ہو جاؤ گی، ممانی چلانے لگی۔ ممانی؟ کومل نے اپنی ممانی کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا، بولتے ہوئے سوچ لیا کریں، اس سے بولیں کہ یہاں سے فوراً چلا جائے، میں ابھی اقرار سے مل کر آ رہی ہوں، تم جھوٹے انسان ہو، فریبی ہو۔ شہریار یہ سن کر غصے میں لال پیلا ہو گیا۔ وہ ایک دم اٹھا اور گھر سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ممانی اور کومل کے درمیان نہ ختم ہونے والی تکرار شروع ہو چکی تھی۔ شہریار کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ کومل جیسی خوبصورت لڑکی اقرار کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ اس نے دوسرے دن اس وقت کومل کے منہ پر تیزاب پھینک دیا جب وہ اسکول جا رہی تھی۔ کومل کی چیخیں نکل گئی تھیں، لوگ اس کی طرف بڑھے۔ شہریار سے موٹر سائیکل سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اس گھبراہٹ میں وہ چابی لگانا بھول گیا تھا۔ لوگ اس کی طرف دوڑے آ رہے تھے۔ شہریار کو موٹر سائیکل چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ لوگوں نے اس کا تعاقب کیا لیکن شہریار فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ کومل کی حالت خطرے میں تھی، اقرار کو پتہ چل گیا تھا۔ اتفاق سے اس وقت چائے والا وہاں سے گزر رہا تھا۔ وہ کومل کو کئی بار اقرار کی گیلری میں جاتے ہوئے دیکھ چکا تھا اور کئی بار وہ ان دونوں کے لیے چائے بھی لے کر گیا تھا۔ اس نے جا کر جب اقرار کو بتایا تو اقرار پاگلوں کی طرح سرکاری ہسپتال پہنچا۔ وہاں کومل نام کی کوئی لڑکی موجود نہیں تھی۔ وہ دوسرے سرکاری ہسپتال پہنچا، وہاں کومل موجود تھی۔ وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھی اور پھر وہ مر گئی۔ اقرار روتا ہوا ہسپتال سے شہریار کی تلاش میں نکلا، لیکن شہریار دبئی فرار ہو چکا تھا۔ یہ بات اسے دوسرے دن شہریار کے ایک دوست نے بتائی تھی۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ شہریار نے کیا جرم کیا ہے۔ اقرار نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ شہریار کو موت کے گھاٹ اتار کر ہی دم لے گا۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا جب اقرار نے کومل کو یاد نہ کیا ہو، اور اسی غم میں وہ کینسر کا مریض بن گیا تھا، اور اس کی تشخیص بھی تب ہوئی تھی جب اس کے پاس وقت نہیں بچا تھا۔ اور اسی کے دوست کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہنے کے بعد اقرار کو پتہ چلا تھا کہ کل شہریار واپس آ رہا ہے۔ شہریار کا اپنے اس دوست کے ساتھ مسلسل رابطہ تھا۔ شہریار نے اپنے ایک دوست کی مدد سے پتہ کرا لیا تھا کہ اس کے خلاف کوئی مقدمہ تو درج نہیں ہے۔ سب کچھ ٹھیک ہونے اور اس معاملے کو 8 سال گزرنے کے بعد اس نے واپس آنے کا فیصلہ کیا تھا، اور واپسی کا اقرار کو علم ہو چکا تھا۔ اقرار نے اچانک اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اسے لگا جیسے اس کے آس پاس کومل ہے۔ اس نے متلاشی نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھا تو اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔
اسے اس بات کا غم تھا کہ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے، جانے کب وہ زندگی کی بازی ہار جائے، اور شہریار کل کسی وقت پہنچ رہا تھا۔ ابھی کئی گھنٹے پڑے تھے، ان گھنٹوں میں وہ اپنا وعدہ پورا کر سکتا ہے کہ نہیں۔ موت اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے اسے پتہ نہیں تھا، اور وہ یہ سوچ کر مزید غمگین ہو گیا تھا۔ وہ ہر حال میں اپنا عہد نبھانا چاہتا تھا، شہریار کو مارنا چاہتا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسا کر بھی سکے گا یا نہیں۔ اچانک اقرار کو کھانسی آنے لگی، کھانسی میں شدت آ گئی اور کھانستے کھانستے وہ فرش پر گر گیا۔ کچھ دیر کے بعد کھانسی رک گئی، وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم میں جان نہیں رہی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ شہریار سے انتقام لینے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ اس کے آنے سے پہلے مر جائے گا۔ وہ اٹھنا چاہتا تھا لیکن اٹھ نہیں سکا۔ اس نے اٹھنے کے لیے اپنے جسم کو جھٹکا دینے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا، اور وہ ساکت لیٹا رہا۔ اس غم نے اسے شدت سے گھیر لیا تھا کہ وہ شہریار کو اپنے ہاتھوں سے نہیں مار سکے گا۔ وہ اس سے انتقام لینے سے پہلے خود مر رہا تھا۔ یہ غم اس موت سے بھی زیادہ اذیت ناک محسوس ہو رہا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہو گیا تھا، دن کا اجالا رفتہ رفتہ پھیلنے لگا تھا۔ اقرار ناچار اسی طرح فرش پر پڑا ہوا تھا، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، اس کے چہرے پر کرب تھا۔ کومل کا انتقام نہ لینے کا تعصب اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ اس کے ہونٹ تھر تھرائے اور وہ شکستہ دل سے بولا، کومل، میں تمہارا انتقام نہیں لے سکا۔ میں شہریار کو بھی تڑپا کر مارنا چاہتا تھا، لیکن بیماری نے مجھے مہلت نہیں دی۔ اچانک دروازہ آہستہ سے کھلا۔ آواز سن کر اس نے اپنی آنکھیں گھما کر دروازے کی طرف دیکھا۔ چمکتے ہوئے جوتوں پر نظر پڑی تو اس نے سوچا، کون ہے؟ پھر وہ قدم اس کی طرف بڑھے، وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اقرار نے آنکھیں اوپر اٹھا کر دیکھا، اور پھر جیسے ہی اس کی نظر آنے والے کے چہرے پر پڑی، وہ حیران نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ آنے والا شہریار تھا، اس کے چہرے پر مکار مسکراہٹ تھی اور اس کی شکل پر پھٹکار برس رہی تھی۔ شہریار اس پر جھکا اور بولا، دیکھو، میں سیدھا تمہارے پاس آیا ہوں۔ 8 سال سے تم میرے انتظار میں ہو اور میرے دوست سے اکثر باتوں باتوں میں پوچھتے رہتے ہو کہ میں کب آ رہا ہوں۔ تم نے کبھی اس پر یہ ظاہر نہیں کیا کہ تمہارا میرے ساتھ کیسا تعلق تھا۔ تم نے اس کو بس اتنا بتایا تھا کہ میں تمہاری گیلری میں چند بار آیا تھا، لیکن وہ میرا دوست تم سے ہونے والی ہر ملاقات میں مجھے بتاتا تھا، کیونکہ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تم میرا انتظار کر رہے ہو، شاید مجھ سے کومل کا انتقام لینا چاہتے ہو۔ لو، میں آ گیا ہوں، اگر انتقام لینا چاہتے ہو تو میں تمہارے سامنے ہوں۔ اقرار بے بسی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ اپنے اندر ہمت اور طاقت جمع کرتا رہا کہ کسی طرح اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا پکڑ کر دبا دے، لیکن وہ کچھ نہیں کہہ سکا، بس بے بسی سے دیکھتا رہا۔ شہریار پھر بولا، میرے دوست نے بتایا تھا کہ تم کینسر کے مریض ہو اور موت کے بہت قریب پہنچ چکے ہو۔ دراصل جس میڈیکل سٹور سے تم دوائیں لے رہے تھے، اتفاق سے وہ بھی وہاں موجود تھا۔ تمہارے جانے کے بعد میرے دوست نے میڈیکل والے سٹور سے پوچھا کہ یہ کس بیماری کی دوائیں لے کر گیا ہے۔ شہریار یہ کہہ کر فاتح انداز میں مسکرایا۔ پھر یکدم شہریار دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ اس کی نظر اقرار کی رپورٹس پر پڑی تو اس نے وہ کاغذات اٹھا کر پڑھے اور ان کاغذات کو ایک طرف رکھ کر زور سے ہنسا۔ ارے تم تو موت کے منہ میں ہو، تم مر رہے ہو، تم کیا خاک مجھ سے انتقام لوگے؟ شہریار پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا، پھر کاغذات اچھال کر اس کی طرف دیکھ کر بولا، میں نے اپنے دوست کے ذریعے پتہ کرایا تھا کہ کسی تھانے میں میرے خلاف کوئی مقدمہ تو درج نہیں۔ تسلی ہونے پر واپس آیا ہوں اور تمہارے پاس سیدھا اسی لیے آیا تھا۔ یقیناً تمہارے دل میں مجھ سے
انتقام لینے کی آگ ضرور بھڑک رہی ہوگی۔ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ تم کینسر کے مریض ہو، اسی لیے تمہارے پاس آ گیا کہ تم میرا کیا بگاڑ لوگے۔ تم بے بس اور لاچار پڑے ہوئے ہو، مجھ سے انتقام کیا لوگے؟ تم مر رہے ہو اور میں زندہ رہوں گا، شہریار نے نفرت سے کہا اور باہر چلا گیا۔ اقرار اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا، اپنی بے بسی پر رونا آنے لگا تھا۔ اچانک ایک بار پھر دروازہ کھلا۔ اس بار کون اندر آیا وہ نہیں جان سکا، کیونکہ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ اقرار کو نیم بے ہوشی میں احساس ہوا کہ کسی نے اسے پکارا تھا اور پھر اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا تھا۔ اقرار کو کچھ ہوش آیا تو اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ اس نے کوشش کر کے دائیں بائیں دیکھا۔ وہ ہسپتال تھا اور اسے یہاں تک چائے والا لے کر آیا تھا۔ وہ اس وقت اسٹریچر پر تھا اور وہ خود بھاگ کر استقبالیہ کی طرف گیا تھا۔ اقرار کو پھر شہریار یاد آ گیا اور کومل کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ ایک اسٹریچر اس کے برابر میں رکھا ہے۔ اقرار نے پوری کوشش کر کے اپنی آنکھیں کھولی اور یہ دیکھنے میں کامیاب ہو گیا کہ اس کے برابر میں آنے والا اسٹریچر پر شہریار لیٹا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور جسم ساکت تھا۔ اچانک اسے چائے والے کی آواز سنائی دی۔ وہ اس کی طرف آتے ہی بولا تھا، ارے یہ تو بہو شہریار ہے، اسے کیا ہوا؟ کون لایا ہے اسے؟ ہم لائے ہیں، ایک مانوس سی آواز اقرار کے کان میں پڑی۔ یہ اقرار کے گھر کی سیڑھیاں اتر کر سیدھا میری دکان پر آیا اور سگریٹ مانگی۔ میں نے سگریٹ دی تو یہ اچانک منہ کے بل نیچے گر گیا۔ کھڑے کھڑے اس کا دل بند ہو گیا۔ اقرار نے سنا تو اس کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئیں، چہرے پر اطمینان آ گیا۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی کہہ رہا ہو، اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا، وہ قادر مطلق ہے۔